السلام علیکم دوستو قدیم دور میں اگر کسی سلطنت نے سب سے زیادہ عروج حاصل کیا تو وہ رومن سلطنت تھی۔ دوسری صدی کے دوران رومن سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آج کے برطانیہ سے لے کر مشرق میں خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تاہم آنے والی صدیوں میں یہ سلطنت زوال پذیر ہو گئی اور ایک ایک کر کے اپنے علاقے گنواتی چلی گئی۔ 117 عیسوی میں اس سلطنت کا جو رقبہ تھا وہ 4 صدیوں بعد 628 عیسوی میں سکڑ کر آدھے سے بھی کم رہ گیا۔ اس کی مغربی سلطنت جو اٹلی میں تھی اور جس کا دارالحکومت ایک طویل عرصے تک روم شہر رہا، وہ مغربی سلطنت اب ختم ہو چکی تھی۔ اب مشرق میں رومن سلطنت یا بازنطینی سلطنت ہی باقی بچی تھی اور اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ بظاہر رومن سلطنت 3 براعظموں یعنی یورپ، افریقہ اور ایشیا تک وسیع تھی، لیکن حقیقت میں یہ اپنا عروج گزار چکی تھی اور زوال کا شکار تھی۔ رومن سلطنت کے مغرب میں یورپ کی سائڈ کا زیادہ تر علاقہ مختلف جنگجو قبائل نے ان سے چھین لیا تھا۔ اٹلی اور یونان کے کچھ حصوں کو چھوڑ کر باقی سارے علاقے پر انہی قبائل کا قبضہ تھا۔ خاص طور پر اوار اور سلاوک قبائل تو اتنے طاقتور تھے کہ وہ مغربی طرف سے رومن سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ تک پہنچ چکے تھے۔ ان کے راستے کی واحد رکاوٹ قسطنطنیہ کی بلند اور ناقابل شکست دیواریں تھیں۔ یہ جنگجو قبائل ان دیواروں کے سامنے بے بس ہو جاتے، تاہم وہ وقفے سے حملے جاری رکھتے اور رومیوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے بڑی بڑی رقمیں بھی وصول کر لیا کرتے۔ دوستو، رومی بھی امن کی قیمت سمجھ کر یہ رقم بطور رشوت ادا کر دیتے تھے۔ اس رشوت اور مضبوط دیواروں کے سہارے ہی اس رومن سلطنت کا بھرم قائم تھا۔ مغرب میں اگر رومن سلطنت کو آوار اور سلاوک جنگجوؤں کا سامنا تھا تو مشرقی سرحدوں پر اسے ایرانی سلطنت کا خطرہ درپیش تھا۔ مورخین اس ایرانی سلطنت کو پرشین یا ساسانی سلطنت کہتے ہیں۔ تو یہ ایرانی سلطنت مشرق میں بلوچستان اور افغانستان جبکہ مغرب میں عراق اور آذربائیجان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دارالحکومت ٹیسکون تھا جسے عرب المدائن کہتے تھے۔ المدائن کا مطلب تھا ایک سے زیادہ شہر۔ چونکہ ٹیسکون کی آبادی اس دور کے لحاظ سے کئی شہروں کے برابر تھی، اسی لیے اسے عرب المدائن کہتے تھے۔ دوستو، اس شہر کے اب کھنڈر ہی باقی رہ گئے ہیں جو موجودہ بغداد سے 35 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں واقع ہیں۔ تو یہ ایرانی سلطنت روم کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکی تھی۔ دونوں سلطنتوں میں کئی صدیوں سے وقفے سے لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ خاص طور پر آج کا ترکی کے ساتھ کاکشیا کا علاقہ ان لڑائیوں کا مرکز تھا۔ اس علاقے میں جارجیا، آرمینیا اور آج کی آذربائیجان وغیرہ شامل تھے۔ یہ علاقہ ان دونوں طاقتوں میں مستقل متنازع علاقہ تھا، جس پر کبھی ایک طاقت قبضہ جما لیتی تو کبھی دوسری۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار یہ جنگیں شام اور مصر تک بھی پھیل جایا کرتی تھیں، لیکن ہر جنگ کا ایک ہی نتیجہ نکلتا تھا کہ پہلے ایرانی فوج حملہ کر کے رومن سلطنت کا اگر ایک بڑا علاقہ چھین چکی ہے تو اس کے بعد رومن سلطنت جوابی حملہ کرتی اور ایرانیوں کو پیچھے دھکیل کر اپنے علاقے واپس لے لیتی۔ دونوں سلطنتوں میں سے کسی میں اتنی طاقت اب نہیں رہی تھی کہ دوسرے کے علاقوں پر تا دیر قبضہ برقرار رکھ سکے، یعنی ایرانی سلطنت کی مغربی اور رومن سلطنت کی مشرقی سرحد پر تعطل آ چکا تھا۔ اس تعطل کو توڑنے کے لیے شہنشاہ ایران خسرو پرویز نے 602 میں ایک بھرپور حملہ کیا۔ یہاں ایک بھرپور جنگ شروع ہوئی اور اگلے 26 سال تک دونوں سلطنت کی فوجیں اس جنگ میں ایک دوسرے کو خاک و خون میں نہلاتی رہیں۔ اس جنگ میں ایرانیوں کا پلڑا آخرکار بھاری رہا اور جارجیا سے لے کر مصر تک ایرانیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس جنگ نے ایرانی سلطنت کو اپنی انتہائی بلندی پر پہنچا دیا، حتیٰ کہ دمشق اور بیت المقدس یعنی یروشلم جیسے اہم ترین شہر بھی ایرانیوں ہی کے قبضے میں چلے گئے۔ بلکہ ایک موقع پر تو ایرانی فوج رومن دارالحکومت قسطنطنیہ کے باہر پہنچ گئی تھی، تاہم وہ اس پر قبضہ نہیں کر سکی۔ لیکن دوستو، آخر میں رومن حکمران ہرقل اول نے خسرو پرویز کو شکست دے کر تمام کھوئے ہوئے علاقے واپس چھین لیے۔ بیت المقدس سے یروشلم سے چھینے گئے عیسائیوں کے مقدس ترین علاقے بھی ایرانیوں سے واپس لے لیے گئے۔ سو نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات کے کچھ بھی نہیں بدلا۔ تاہم یہ جنگ دونوں سلطنتوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی اور اس نے ان دونوں طاقتوں کو بہت کمزور کر دیا، کیونکہ اس جنگ میں دونوں طرف سے انگنت جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ کئی تجربہ کار کمانڈر مارے گئے تھے اور خزانہ بھی تقریباً خالی ہو گیا تھا۔ اب دونوں سلطنتیں اس نقصان کے باعث غیر مستحکم ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ، جسے قباد ثانی کہا جاتا تھا، اس نے قتل کروا دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے 18 بھائیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ اس کی حکومت کو چیلنج کرنے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ خسرو پرویز کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ یعنی شاہ ایران خسرو پرویز کو بحرین کے گورنر کے ہاتھ ایک خط بھیجا۔ اس خط میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔
تاہم خسرو پرویز نے وہ خط پھاڑ دیا۔ اس پر رسول خدا نے اسے بد دعا دی کہ اللہ فارس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ مشہور تاریخ دان اکبر نجیب آبادی نے لکھا ہے کہ خسرو پرویز نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ عربوں کے پیغمبر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ گورنر بازان نے 2 آدمی اس مقصد کے لیے مدینہ میں بھیجے۔ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہیں خسرو پرویز کے حکم سے آگاہ کیا۔ اس پر رسول خدا نے کہا کہ جس کو اپنا خدا تم سمجھتے ہو یعنی خسرو پرویز، وہ رات اپنے بیٹے کے ہاتھ مارا جا چکا ہے۔ وہ آدمی واپس یمن کے گورنر کے پاس پہنچے اور اسے یہ بات بتائی۔ اسی دوران ایرانی دارالحکومت مدائن سے اطلاع ملی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے۔ گورنر بازان نے جب یہ بات سنی تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال خسرو پرویز اپنے بیٹے کے ہاتھ مارا گیا اور اس کی موت کے بعد ساسانی سلطنت تیزی سے زوال کی طرف جانے لگی۔ خسرو پرویز کی موت کے بعد محض 5 برس کے عرصے میں کم از کم 11 حکمران یہاں آئے اور گئے۔ ان میں ایک ایرانی جنرل شہر براز خسرو پرویز کی 2 بیٹیاں بران بخت اور ارزمی بخت بھی حکمران بنے، اور آخر میں 633 میں خسرو پرویز کا پوتا یزدگرد سوم تخت نشین ہوا۔ وہ تقریباً 20 برس تک ساسانی سلطنت کے آخری حکمران کی حیثیت سے زندہ رہا۔ ادھر سینٹرل ایشیا اور کاکیشیا ریجن سے ترک قبائل بھی ایرانی سلطنت پر حملے کر رہے تھے۔ ترکوں نے ایرانیوں سے موجودہ جارجیا کا علاقہ چھین لیا تھا۔ اسی طرح خلیج کی پٹی کے ساتھ ساتھ عمان اور پھر یمن تک کا سارا علاقہ بھی ایرانی سلطنت سے الگ ہو کر عربوں کی مسلم خلافت کا حصہ بن گیا تھا۔ دوستو، روم ایران جنگ کا نقصان ان دونوں کو یہ ہوا تھا کہ اگر ایرانی سلطنت تباہی کے دہانے پر آ گئی تھی تو رومن سلطنت بھی اپنی طاقت کا رو بمشکل تمام قائم رکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دراصل 3 صدی میں 2 عرب قبیلے یمن سے ہجرت کر کے عرب کے ایرانی اور رومی بارڈر پر آباد ہو گئے تھے۔ شام اور اردن میں آباد ہونے والے عرب بنو حسان کہلاتے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی اور یہ سلطنت الغساسنہ کہلائی۔ الغساسنہ رومیوں کے باجگزار تھے۔ اسی طرح دریائے فرات کے مغربی کنارے پر جو یمنی آ کر آباد ہوئے وہ بنو لخم کہلاتے تھے۔ انہوں نے اللخمیون سلطنت قائم کی۔ اسے تاریخ میں المناظرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جزیرہ نما عرب کے کچھ علاقے بھی اس سلطنت کا حصہ رہے۔ یہ لوگ ایرانی سلطنت کے باجگزار بن گئے اور ان کے ماتحت آ گئے۔ ان دونوں سلطنتوں کی زیادہ تر آبادی عربوں کے مسلم لشکر کی آمد سے بہت پہلے عیسائیت قبول کر چکی تھی۔ عرب قافلے جب تجارت کی غرض سے شام اور عراق جاتے تھے تو انہی عرب یمنی عیسائیوں کے علاقوں میں بھی آتے تھے، جہاں سے انہیں عیسائیت اور ایرانیوں کے مذہب زرتشت کے بارے میں کافی معلومات ملتی تھیں۔ دن میں تجارت ہوتی تھی اور رات کی محفلوں میں لمبی گپ شپ کے دوران دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کے قدیم قصے، کہانیاں اور حالات جانا کرتے تھے۔ یعنی عربوں کو ان قبائل اور ان کی تاریخ کے بارے میں بہت عرصے سے بہت اچھی طرح پتہ تھا۔ تو خیر، ایران کے ماتحت ایرانی اللخمون سلطنت کا دارالحکومت الہیرہ تھا۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی کنارے پر موجود کوفہ شہر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، جبکہ روم کے ساتھ ہی بنو اوسان کی سلطنت کا دارالحکومت موجودہ شام کا شہر بصرہ و شام تھا۔ یہ دونوں سلطنتیں اپنے رومن اور ایرانی آقاؤں کو جنگوں کے دوران لڑنے کے لیے اپنے سپاہی مہیا کیا کرتی تھیں۔ خاص طور پر یہ سپاہی جو یہ مہیا کرتے یہ گھوڑ سوار دستوں کی شکل میں ہوتے تھے، جو دشمن کی جاسوسی کرتے تھے یا چھاپا مار کارروائیاں کرتے تھے۔ دوستو، یہ دونوں سلطنتیں جزیرہ نما عرب اور روم ایران کے درمیان ایک بفر زون کا کردار ادا کرتی تھیں۔ عرب کے صحرا سے کوئی بھی لشکر ایران یا روم کی طرف آتا تو پہلے اسے ان دونوں میں سے کسی ایک سے ٹکرانا پڑتا۔ 629 میں اردن کے علاقے موتا میں ہونے والی جنگ میں رومنز کے ساتھ انہی بنو حسان نے ہی عرب لشکر کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ جنگ اتنی خونریز تھی کہ 3 مسلمان سپہ سالار ایک کے بعد ایک کر کے جان کی بازی ہارتے گئے۔ آخر کار خالد بن ولید نے کمان سنبھال کر یہ جنگ جیتی، اور اسی جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ یعنی کچھ عرب قبائلی اسلامی خلافت اور روم و ایران کے درمیان حفاظتی دیوار بن کر کھڑے تھے، اور ان دونوں سلطنتوں تک پہنچنے کے لیے اس حفاظتی دیوار کو گرانا ضروری تھا۔ عربوں کی خوش قسمتی تھی کہ بفر زون کے یہ دونوں قبائل ایرانی اور رومن سلطنت کے کچھ اقدام کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکے تھے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ روم کی حکومت نے 6 صدی کے آخر میں اپنی باجگزار سلطنت الغسانہ کے حاکم المنظر پر ایرانیوں کی حمایت کا الزام لگا کر جلا وطن کر دیا۔ بعد میں اس کے بیٹے کو بھی قید کر لیا گیا۔ اس پر جب بنو حسان نے بغاوت کی تو رومن فوجیوں نے باغیوں کو سخت ترین انداز میں کچل کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے بنو حسان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ رومیوں سے نفرت بڑھنے لگی۔ رومیوں کے ظلم کے علاوہ ان کے رومیوں سے کچھ مذہبی اختلافات بھی تھے اور بہت شدید نوعیت کے تھے۔
اگرچہ رومن شہنشاہ اور الغسانہ سلطنت کے لوگ دونوں ہی ایک ہی مذہب یعنی عیسائیت کے پیروکار تھے، لیکن ان کے فرقے الگ الگ تھے۔ رومن شہنشاہوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا بھی ہیں اور انسان بھی، جبکہ بنو غسان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ صرف خدا ہیں، انسان نہیں ہیں۔ رومن شہنشاہ چاہتے تھے کہ بنو غسان بھی ان کا عقیدہ، ان کا فرقہ اپنا لیں، لیکن یمنی عرب اس پر جھگڑا کرتے تھے اور وہ نہیں مانتے تھے، سو اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے گئے۔ رومنز کی طرح ایرانی حکمرانوں نے بھی اپنے یمنی حامیوں کو دشمن بنا لیا تھا۔ وہ اس طرح کہ خسرو پرویز نے 602 میں النمان III کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بنو لخم پر ایک کٹ پتلی حکمران مسلط کر دیا۔ عرب علاقوں میں ایرانی کمانڈرز اور فوجی دستے تعینات کر دیے گئے اور اس علاقے کی خود مختاری ختم ہو گئی۔ اس پر یمنیوں کے ایک حصے نے ایرانیوں کے خلاف بغاوت کر دی اور عرب سے اپنے حامی قبائل کو بلا کر ایرانیوں پر دھاوا بول دیا۔ 609 میں جنوبی عراق میں باغی یمنیوں اور ایک ایرانی لشکر کی بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں یمنی لشکر نے ایرانیوں کو شکست فاش دی۔ اس جنگ کو تاریخ میں مارکہ زیکار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک فیصلہ کن فتح ثابت نہیں ہوئی۔ یمنی لشکر نے اس فتح کے بعد کاٹھ پتلی حکمران کے مرکز الہیرہ شہر پر قبضے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور وہ اسے فتح نہیں کر سکے۔ سو یمنیوں کے قبائلی ساتھی عرب قبائل صحرا کی طرف واپس لوٹ گئے اور یوں مغربی عراق پر ایرانیوں کا قبضہ برقرار رہا، لیکن بنو لخم کے بہت سے لوگ اب اس حکومت سے بد دل ہو گئے تھے۔ اب انہیں کسی تیسری طاقت کا انتظار تھا جس کے ساتھ مل کر وہ اپنے رومن اور ایرانی آقاؤں سے پرانے حساب چکتا کر لیں۔ ان ناراض یمنی عربوں کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ جزیرہ نما عرب میں جلد ہی ایک نئی طاقت ابھری اور یہ طاقت تھی اسلام۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔